میں آدھی رات کو لاہور کے ایک بس اسٹاپ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آتے جاتے مردوں کو اپنے جسم کی آفر دیتی اور بدلے میں چند ہزار روپے مانگ لیتی۔ دن بھر میں سوتی اور رات بھر میرا یہی دھندا ہوتا۔ مرد بھی اپنی تھکن مٹانے کے لیے آدھی رات کو پاس ہی ہوٹل کا کمرہ بک کرواتے اور صبح تک مرد اپنی شدتیں مجھ پر نچھاور کرتے۔ ایک روز ایک مرد آیا اور وہ بھاری قیمت پر مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا اور وہاں اس نے میرے ساتھ میں ہوٹل کے کمرے میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ مجھے وہاں لانے والا مرد نہ جانے مجھے بٹھا کر کہاں غائب ہو چکا تھا۔ میں بیزاری سے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ یہ بہت نچلے درجے کا ہوٹل تھا جس کے چھوٹے سے کمرے میں رکھا ایک بیڈ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھا جو گھروں سے باہر چھپ کر ناجائز تعلقات اور حرام رشتے بنا کر سکون حاصل کرتے ہیں اور ایک رات گزار کر اپنے اپنے راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ اس ہوٹل میں پہلے بھی ایک دو بار انجان مردوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ مجھے اس کمرے میں لاتے ہی وہ مرد اپنا سکون حاصل کرنے لگتے تھے اور میں اکثر ان کے ظلم کا شکار بنتی روتی چیختی رہ جاتی تھی۔ میرے تڑپنے سسکنے کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں پیسے پر بک کر ان کے پاس آتی تھی اور وہ مجھ سے اپنی رقم کی خوب وصولی کرتے تھے۔ مجھے ارد گرد کا کبھی شوق نہیں رہتا تھا۔ اگلے روز تک میں نیم بے ہوشی میں خود کو سنبھال کر گھر تک جاتی تھی۔ آج پہلی بار مجھے اپنے ساتھ لانے والا مرد مجھے کمرے میں بٹھا کر خود ہوٹل کی راہداری میں جم بڑھ گیا تھا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس مرد نے مجھے صرف 2 گھنٹوں کے لیے خریدا تھا اور میں منتظر تھی کہ جلد وہ مجھے فارغ کرے اور میں جا کر گھر سکون کی نیند لے سکوں، ورنہ کئی راتوں سے میں پوری رات مردوں کی تسکین کا ذریعہ بنی نیند سکون کے لیے ترستی رہ جاتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مرد واپس آیا تو میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ویسے بھی اس مرد کا کھلونا بننے والی تھی، اس لیے اس کے قریب ہونا یا گہری عجیب نظروں سے دیکھنا بھی مجھے اس سے دور نہیں کر پایا۔ کہنے لگا، میں تو گھر سے صرف 1-2 گھنٹے کا کہہ کر نکلا تھا، تم سے بھی یہی طے ہوا ہے، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ مجھے تو لگا تھا عام سی عورت ہوگی جس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر گھر چلا جاؤں گا، مگر تم تو اتنی جوان اور خوبصورت ہو، تمہیں ایک بار چھو لینے والا اپنے ہوش میں واپس نہیں آتا ہوگا۔ میں آج کی رات ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اپنے گھر فون کرنے گیا تھا۔ گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھے پوری ایک رات کام پر لگ جائے گی۔ اس مرد کی حواس بری نظریں میرے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ کہنے لگا، یہ با پردہ ہٹا دو، چادر کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں بس ہم 2 ہیں۔ میں نے کسی مشین کی طرح اس کی ہدایت پر اپنا سیاہ چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ سادہ سے نیلے لباس میں میرا گورا رنگ مزید دمک رہا تھا۔ میری خوبصورت سراپا دیکھ کر وہ تو مرد پاگل ہو گیا۔ میں پوری رات تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکیاں تو ساری عمر سر پر بٹھانے کے قابل ہوتی ہیں، پھر یہاں تو مجھے ایک رات کے لیے میسر آؤ گی۔ میں اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مرد بولتے ہوئے میرے قریب ہونے لگا۔ میرے نرم خوبصورت ہاتھوں کو تھام کر وہ مرد پاگلوں کی طرح میرے چہرے کو دیکھنے لگا اور مجھے چھونے لگا۔ میں نے اچانک اسے دور کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، پہلے میری قیمت مجھے دو، پھر جو چاہو کر سکتے ہو۔ مرد بدمزہ ہو گیا، پیسے بھی دے دوں گا، میرا موڈ خراب نہ کرو۔ میں نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ایسے کئی مردوں کو جانتی تھی جو چند ٹکے لے کر میرے پاس پوری رات گزارنے کے لیے خواب لے کر آتے تھے۔ میں کئی بار دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر اب میں بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں بالکل مجسمہ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اس مرد کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ زچ ہو کر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے لگا، صرف 20,000 لے کر۔ میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ میں جانتی تھی میرا خوبصورت شفاف رنگ اور دلکش نازک سے نقوش سب لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ میں نازک سے وجود کی مالک تھی۔ میرے پاس چہرے کی خوبصورتی کے علاوہ نسوانی حسن بھی زیادہ تھا جو مردوں کو پاگل کرتا تھا۔ میں خود کو آئینے میں دیتی تو اپنی قسمت پر رونا آتا تھا۔ میری شکل و صورت تو شہزادیوں جیسی تھی، مگر قسمت نے مجھے کسی باندی سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ اس مرد کی نظریں اور بار بار مجھے چھوٹے
وہ ہاتھوں سے بھی مجھے کراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے اندر ایسے سب احساسات مر چکے تھے کہ مرد مجھے ہاتھ لگائے یا بری نظروں سے دیکھیں، میں یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ مرد مجھے کسی کھلونے کی طرح پوری رات نوچتے رہتے اور مجھ سے اپنی تسکین پوری کرتے، جبکہ میں بالکل کسی بے جان گڑیا کی طرح ان کے سامنے پڑی رہ جاتی۔ آج بھی وہ مرد اسی طرح مجھے پیسے دیتے۔ اچانک ہی میرے بستر پر گرانا مجھے اپنے حصار میں دبوچا گیا۔ وہ میرا دیوانہ ہو رہا تھا، اپنی بے تابیاں ظاہر کرتا۔ وہ مرد ایک لمحے میں مجھے کسی جان کی گڑیا کی طرح اپنے قابو میں کر رہا تھا۔ تم جیسی حسین لڑکیاں اگر ایسے فرما برداری کا مظاہرہ کریں تو مجھ جیسے کئی مرد اپنی حواس کھو بیٹھیں گے۔ تمہارے خاموشی اور روتی آنکھیں مجھے مزید پاگل کر رہی ہیں۔ تمہیں مردوں کو خوش کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ مرد میری تعریف کرتے ہوئے میرے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرنے لگا۔ میں بہت حساس لڑکی تھی، وقت اور حالات نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر روزانہ مردوں کا جانور جیسا سلوک اپنے کمزور وجود پر سہنا اب مجھے بہت اذیت دیتا تھا۔ چند ہزار دینے کے بعد ہر مرد مجھے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا تھا اور پوری رات ایسے استعمال کرتا جیسے میں کوئی بے جان گڑیا ہوں۔ میں اپنی بدصورت اور جھگڑیالو بیویوں سے جان چھڑوانے کے لیے وہ مرد میرے پاس آتے تھے اور میں فٹ پاتھ پر بیٹھی اپنی خوبصورت وجود کی قیمتیں لگاتی تھی۔ میرے اونچے خوابوں اور خواہشوں کو میں نے حسرتوں کے ملبے میں دبا دیا تھا۔ قرضوں نے مجھے کہاں لا پٹکا تھا۔ پوری رات اس مرد کے رحم و کرم پر میں اذیت جھیلتے ہوئے یہی سوچتی رہتی تھی کہ نہ جانے میری زندگی میں سکون کب آئے گا۔ اب میں عزت بھری زندگی کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ جو مرد کئی سال پرانی شادیوں سے بیزار ہو جاتے تھے یا جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی تھی، حالات کے ستائے ہوئے اور گھروں سے بیزار مرد جب اپنا غصہ اور سارے فرسٹریشن اتارنے کے لیے مجھے پیسے دے کر کسی ہوٹل میں لاتے تو ایک ہی رات میں مجھ سے عمر بھر کی حسرتیں پوری کرتے تھے۔ ترسے ہوئے مرد مجھ سے تسکین حاصل کرتے اور کچھ نفسیاتی مرد تو اپنی عورتوں کا غصہ مجھ پر اتارتے، مجھ پر تشدد بھی کرنے لگتے۔ میں پیسہ لے چکی ہوتی، اس لیے میں کبھی کسی مرد کو روک نہیں سکتی تھی۔ وہ جیسا چاہتے مجھ سے سلوک کرتے اور اگلی صبح مجھے بدتر حالت میں ہوٹل کے کمرے چھوڑ کر چلے جاتے۔ میں اپنے حالات سے اتنی اکتا چکی تھی کہ کبھی کبھی اپنی خوبصورتی کو ہی کوسنے لگتی۔ اگر میں بدصورت ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب کبھی نہ ہوتا، کوئی مرد میری جانب متوجہ نہ ہوتا، نہ ہی مجھے یہ سب جھیلنا پڑتا۔ اس وقت میں بھی جس مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی وہ میرے حسن سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، میری بیوی تو بہت بدصورت ہے، اس کے باوجود مجھے نخرے دکھاتی ہے، سارا دن جھگڑا کرتی ہے۔ کسی دن میں اسے اپنے قریب کرنا چاہوں، اپنا حق لینا چاہوں تو نخرے سے دور دھکیل دیتی ہے، اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں تو اپنی بیوی کے نخرے دیکھ کر تھک گیا تھا۔ آج تمہیں پا کر لگ رہا ہے زندگی بھر کا سکون مل گیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں بسا لیتا۔ میں اس مرد کی درندگی جھیلتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ جو مرد اپنی بیویوں سے اپنا شرعی حق وصول کرنے میں ناکام ہوتے تھے، وہ مرد جانے کیسے پیسے دے کر ایک انجان لڑکی کو اس قدر درندگی کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے مردوں کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ میں تو مجبور لڑکی تھی، مگر مرد تو بے بس نہیں ہوتا۔ پیسے دے کر تو وہ مرد شاید مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ مرد مسلسل مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ میں روتے ہوئے اس سے رحم کی درخواست کر رہی تھی، ہر بار کی طرح سوچ رہی تھی کہ اگلی بار میں کسی ایسے ویسے مرد کے ساتھ اکیلی نہیں آؤں گی۔ میں کمائی کے راستے سوچتی رہ جاتی، مگر نہ کوئی ملازمت کرنے کے قابل رہی تھی اور نہ مجھے اب محنت کر کے پیسے کمانے کی عادت رہی تھی۔ کچھ جسم بھی اس ظلم کا عادی نہیں ہو رہا تھا اور کچھ مرد بھی بہت ظالمانہ رویہ رکھتے تھے۔ میری خوبصورت وجود پر ہر بار ظلم مرد اپنی درندگی کے نشانات چھوڑ کر مجھے داغدار کر دیتے تھے۔ پوری رات وہ مرد مجھے اپنے ظلم کا شکار بناتا رہا اور صبح سویرے مجھے آدھا موا کر کے وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ میں تمہارے پاس دوبارہ ضرور آؤں گا۔
تمہارے وجود سے مجھے جو سکون ملا وہ کسی سے نہیں ملا۔ میں ساکت پڑی رہی۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی جو مرد چند لمحے کا سکون لینے کے لیے میرے پاس آتے تھے، ان میں سے کبھی کسی نے مجھے نکاح کی آفر نہیں کی تھی، کوئی بھی مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے پیسے دے کر استعمال کرنے والے ان تمام مردوں کو لگتا تھا میں گھر بسانے کے قابل نہیں، ایک بکاؤ مال ہوں جسے صرف کھلونے کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے غیرت مند بن کر گھومنے والے مرد اکیلے میں میرے ساتھ ایک الگ روپ میں ہوتے تھے۔ جن مردوں کو دیکھنا بھی مجھے نفرت سے بھر دیتا تھا، وہ مرد بھی مجھے ناقابل عزت سمجھتے تھے۔ اس مرد کے جانے کے بعد میں اپنا زخمی اور تھکن زدہ وجود لیے گھر کی طرف بڑھ گئی، وہ گھر جس میں میرا کوئی منتظر نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ باپ کے چھوڑے ہوئے لاکھوں کے قرضے اور گروی میں رکھا گھر مجھے آج اس موڑ تک لے آیا تھا۔ میری ہر رات ترسے ہوئے مردوں کے ساتھ گزاری جاتی تھی اور میں ان مردوں کی خوشی کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں اپنی خوبصورتی اور بے تحاشا حسین گورے وجود کی وجہ سے ایک اداکارہ بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ میرا گھرانہ بہت غریب تھا، مگر کوئی بے چاہ پابندیاں نہ تھی۔ گھر میں پردے کا بھی کوئی رجحان نہ تھا۔ والد نے ہر قسم کی آزادی دی ہوئی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر جب بھی اداکاری کے لیے آڈیشن دینے جاؤں گی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور پھر میری ماں بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی بسی۔ میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے اور میں مردوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ آج بھی اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں اتنے برے حادثات سے نہ گزرتی تو شاید میری روح اور میرا وجود اتنا زخمی نہ ہوتا، اور نہ ہی میں خود کو انجان مردوں کے حوالے کرتی اور سادہ سی زندگی گزارنے والی کم عمر لڑکی تھی جو بمشکل 17 سال کی عمر میں ایسے ظلم کا شکار ہوتی تھی جس کا تصور کرنا بھی ایک سادہ سی لڑکی کے لیے نہایت مشکل ہوتا۔ میں عام سے گھرانے کی لڑکی تھی، بڑی بہنیں شادی شدہ تھی، گھر میں عزت سے زندگی گزار کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہوئی، اور آگے بھی شوہروں کی گھر عزت اور مان میں پڑی تھی۔ میری قسمت تب بھی خراب ہوئی جب میرے والد کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چل بسے، اور میری جوان ماں اور میں نے زمانے کے رحم و کرم پر آ گئے۔ میری ماں میرے باپ کے غم میں پڑے پڑے چند ماہ بعد چل بسی تھی۔ میں گھر پر اکیلی رہ گئی تھی۔ شادی شدہ بہنیں مجھے اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرا حسن اور کم عمری ہر بار میری قسمت کے آڑے آ جاتے تھے۔ بہنوئی میری جانب متوجہ ہونے لگے۔ بہنوئیوں کے گھر میں خراب ہونے کے ڈر سے میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ بہنیں بھی مجبور تھیں اور میں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر آ کر اکیلے رہی تو کچھ ہی دنوں میں میرے باپ نے جن لوگوں سے قرضہ لیا تھا وہ سب آئے۔ روز میرے گھر کے دروازے پر کھڑے اپنا قرض لوٹانے کی باتیں کرنے لگے۔ میں پریشان ہو گئی۔ کوئی کام کاج نہ تھا، باپ ماں کی طرف سے چھوڑا نہ کوئی پیسہ تھا نہ زیورات، کہ میں کسی طرح قرض سے جان چھڑوا لیتی۔ میری خوبصورتی اور کم عمری عیاش مردوں کی نظر میں آنے لگی۔ وہ قرض کے بہانے ہر وقت میرے گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے۔ دن رات میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں راشن ختم ہونے لگا، میں قرض کی رقم بھی جمع نہیں کر پائی تھی۔ گھر کی ضرورت نظر آنے لگی، کوئی آمدن کا ذریعہ نہ تھا۔ بھوک بڑھتی تو پیٹ بھرنے کے لیے لالے پڑ گئے۔ اس شام میں بھوک سے نڈال بستر پر پڑی تھی جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں اس روز بہت تکی ہوئی تھی اور بھوک نے میری حالت خراب کی ہوئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے ایک مرد کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا، میں اپنا قرض واپس لینے آیا ہوں، تمہیں اندازہ بھی ہے میرے کئی لاکھ کی رقم تمہارا باپ ہڑپ کر گیا ہے اور تم میرا قرض نہیں لوٹا رہے۔ میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، وہ معمولی رقم نہیں جسے میں معاف کر دوں۔ میں بے بسی سے سر پکڑ کر رہ گئی۔ کچھ میرے باپ نے قرض لیا تھا،
کچھ اس کی موت نے لوگوں کو بڑھاوا دیا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی رقم کتنی دینا باقی تھی۔ جو بھی گھر میں آتا یہی بات کرتا کہ لاکھوں میں رقم ہے۔ میں کسی سے پوچھ نہیں پائی کہ میرا باپ اتنے پیسوں کا آخر کیا کرتا تھا۔ گھر میں تو کبھی کوئی مہنگی چیز نہیں آئی تھی۔ اس روز میں نے اس مرد سے بہت معذرت کی، اسے کچھ وقت مانگا، مگر شام کے وقت وہ اندھیری طریق کی گلی دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ ایک دم گھر میں داخل ہوتا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ میں بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گھر سے نکالنے کا بولتی، وہ مجھے دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میرا کوئی والی وارث نہیں تھا، اس مرد سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا۔ محلے والے اپنے گھروں میں دب گئے ہوئے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، شام میں ویسے بھی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس بار مرد نے میری آواز دبا لی۔ اس روز میں پہلی بار 17 سال کی عمر میں اس مرد نے میری عزت نیلام کر دی، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا، اب تم سے اپنا قرض کی رقم اسی طرح وصول کروں گا۔ اس کے بعد وہ کئی روز تک آتا رہا اور مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا۔ میں بھی سب ظلم خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تھک چکی تھی، پیسہ کہاں سے لاتی؟ اس مرد نے دل بھر کر نہ جانے کب تک استعمال کیا اور پھر قرض معاف کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد بھی 2 مردوں کو قرض کے بدلے میں نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ مجھ جیسی حسین کم عمر لڑکی پا کر وہ مرد آپے سے باہر ہو جاتے، مجھے کسی دل کھول کر استعمال کرتے اور اس کے بدلے میں پیسے معاف ہو جاتا۔ میں سو چکی تھی، قرض سے جان چھڑوا کر خود کو کسی قابل بناؤں گی اور شادی کبھی نہیں کروں گی۔ اپنی بہنوں کو بھی خود پر گزاری قیامت کی خبر نہیں دوں گی۔ 2-3 مردوں نے مجھے استعمال کیا، مگر چند ایسے لوگ تھے جو صرف پیسہ چاہتے تھے۔ مجبوراً مجھے بس اڈے پر راتوں کو بیٹھ کر اپنا آپ بیچنا پڑا اور چند ہزار کے بدلے پوری رات عیاش مردوں کا کھلونا بنتی رہی۔ قرض کی رقم پوری نہ ہو رہی تھی اور میں اندر سے مر جاتی۔ سب سے جان چھڑوا لی، مگر 1.5 لاکھ کی رقم ابھی چاہیے تھی، اور مجھے لگتا تھا اس رقم کے جمع ہونے تک میں کسی روز اذیت اور ذلت سے مر جانے والی تھی۔ مگر ایک روز مجھے نہایت عجیب شخص مل گیا۔ میں معمول کے مطابق فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی جب وہ مرد میرے پاس آیا اور بڑی سی گاڑی میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ سوٹ بوٹ امیر مرد لگ رہا تھا، سیاہ پرانی چادر میں چھپا میرا حسن اسے متوجہ کر گیا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو میں تمہیں لاکھوں دوں گا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھ جیسے استعمال شدہ لڑکی کو وہ 2 لاکھ جیسی بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں فوراً کھڑی ہوئی، اپنا آپ بیچ کر تھک گئی تھی۔ اگر 2 لاکھ ایک ساتھ مل جاتے تو میرا قرض بھی ادا ہو جاتا، میں بھی آزاد ہو جاتی۔ میں اس شخص کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ لے گیا۔ اس کا فلیٹ بہت بڑا اور شاندار تھا۔ ایک جگہ اس نے مجھے بٹھا کر اس نے ایک بوتل پیش کی۔ میں حیران ہونے لگی۔ وہ بہت احترام سے بٹھا کر خود موبائل دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ بھی باقی مردوں کی طرح میرے ساتھ رات گزار کر مجھ سے تسکین حاصل کرے گا اور 2 لاکھ کی رقم دے کر چلا جائے گا، مگر اس مرد نے میرے ساتھ جو کیا وہ میرے حواس چھین کر رکھ گیا تھا۔ اس رات اس مرد نے میرے ساتھ بہت عجیب حرکت کی۔ اس نے مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ ہمیں 2-3 گھنٹے گزرے تھے کہ اچانک دڑ سے دروازہ کھلا اور ایک قیمتی لباس پہنے جوان خوبصورت لڑکی غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مرد اس لڑکی کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ساکت سی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس مرد پر چیخنے لگی، تم ناراضگی اور غصے میں اتنے گر گئے کہ اس فاحشہ کو بلا لیا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ عورت لڑ رہی تھی۔ اچانک اس نے میرے بالوں کو جکڑ کر بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں جو اس کے الفاظ پر رہی توہین سے ساکن ہو چکی تھی، اس کی جنگلی پن پر بلبلا اٹھی۔ وہ لڑکی میرے چہرے کو مار مار کر زخمی کر چکی تھی۔ میں تکلیف سے چیخنے لگی، مگر وہ مرد میری مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ دور کھڑا مسکراتے ہوئے تماشا دیکھنے لگا۔ میں صدمے سے ساکت ہونے لگی۔ میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا؟ میری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ مرد پیسے دے کر مجھے اپنے ساتھ لایا تھا، اب اس لڑکی کو کوئی وضاحت تک نہیں دے رہا تھا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ لوگ رک رک کر دیکھنے لگے، میری حالت پر افسوس کرنے لگے۔ 1-2 عورتوں نے رکنے کی کوشش کی تو وہ لڑکی چیخ پڑی، کہنے لگی، یہ بدکار لڑکی ہے، میرے شوہر پر ڈورے ڈالے ہوئے تھی،
کتنے ماہ سے میرے شوہر کے پیچھے تھی، ہمارے درمیان لڑائی کروائی، اور جب میں شوہر سے ناراض ہو کر اپنے مائکے گئی تو یہ آوارہ لڑکی میرے شوہر سے ملنے چلی آئی اور اس کے ساتھ پوری رات عیاشی کرتی رہی۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں زمین میں گڑ گئی۔ لوگوں کی شرم دلاتی نظروں پر میں اتنا بھی نہیں بتا پائی کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں تو ایک رات کا پیسہ لے کر آئی تھی، سچ بتانے میں بھی رسوائی تھی۔ میں سب کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی اور لوگ مجھے لان تان کرنے لگے۔ وہ لڑکی رو رو کر مجھے بد دعائیں دیتی، بے رحمی سے مارتی رہی اور میں نیم جان ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا میں اسی انجام کے قابل ہوں۔ وہ لڑکی مجھے مار کر اب رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مرد آگے ہوا اور مجھے سنبھالنے کی بجائے اس لڑکی کو سینے سے لگا کر معافیا مانگنے لگا اور اسے منانے لگا، یوں جیسے اس پر ظلم ہوا ہو۔ میں ذلت سے بے جان ہوئی اور ان دونوں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ مرد نے لڑکی کو پیار سے سمجھا بجھا کر گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور لڑکی سر ہلا کر چلی گئی تو وہ میرے پاس آیا اور 2 لاکھ کا چیک لکھ کر میرے آگے پھینکا، اور وہ اپنے کیے پر بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، مجھے تمہارا کام ہو گیا، اب تم میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ بولا، میری بیوی مجھے بہت عزیز ہے، ہمارے درمیان غلط فہمی ہو گئی تھی، کسی نے میری بیوی کو میرے خلاف اور ورگلایا۔ وہ ہر وقت مجھ سے ناراض رہتی تھی۔ بیوی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں یہ جھوٹی کہانی بنائی کہ فون پر ایک لڑکی سے رابطہ ہے۔ بیوی کو یقین نہیں تھا، کہتی تھی میں اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے میں تمہیں پیسے دے کر لایا تھا۔ اس مرد نے فلیٹ میں لا کر مجھے اپنے ہاتھ نہیں لگائے تھے، ایک صاف مہنگا لباس دے کر نہانے کا کہا۔ میں نہا کر آئی تو مجھے بیٹھے رہنے کا بولا، سونے بھی نہیں دیا۔ میں اب سمجھی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسرور سا اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور میں وہ 2 لاکھ لے کر گھر چلی گئی۔ 1.5 لاکھ کا قرض چکایا اور باقی پیسے ہاتھ میں لے کر سوچتی رہی کہ جب وہ رقم ختم ہوگی تو میں گھر چلانے کے لیے کیا کروں گی، کہاں سے پیسے لاؤں گی، کیونکہ اب انجان مردوں کا کھلونا بننے سے ڈر لگتا تھا۔ اب زندگی بھی خوف زدہ کر رہی تھی۔ کئی بار خودکشی کا خیال آیا، مگر خود کو روک دیا تھا۔ لیکن اب سوچتی ہوں کہ پیسہ ختم ہونے پر اپنی جان لے لوں گی تاکہ اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔